اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اخلاص جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور اخلاص کی تعریف علماء بڑی پیاری بیان کرتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ کیا ایسا کرتے ہیں؟ گناہ چھپاتے ہیں، نیکیاں نہیں چھپاتے۔ تو بہرحال جتنے میرے اسلامی بھائی موجود ہیں، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کے لیے نہ کیجئے۔ کسی کی مدد کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، آپ نے جناب نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، رب عز و جل کے ذکر کی کیا بات ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس خالق و مالک نے مجھے بنایا ہے، جس نے زبان عطا کی ہے، آپ نے کبھی کسی گونگے کو دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے اس کی لائف، بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ غور کیجئے اگر میں اور آپ گونگے ہوتے تو کیسے لائف گزارتے۔ آج اللہ نے زبان دی ہے، مگر یہ زبان کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اس سے گالیاں نکالی جائیں، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے بری باتیں کی جائیں۔ ارے یہ زبان رب نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے دی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دی ہے، اچھے الفاظ بولنے کے لیے دی ہے۔ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھیں کیوں دی گئی؟ اب غور کریں، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ زبان کیوں دی ہے، یہ دل کیوں دیا ہے، اور ہم ان آنکھوں کا، اس دل کا اور اس زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ غور کریں نا، اگر دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے دے، مثال کے طور پہ کوئی نوکری لگوا دے، قرضہ چاہیے تو قرضہ دے دے، گھر چاہیے تو گھر بنوا دے، کتنا شکریہ ادا کرو گے اس کا؟ کتنی بار اس کو تھینک یو کہو گے؟ بار بار جب نظر آئے گا تو اس کا احسان یاد آئے گا۔ اللہ نے زبان دی ہے، وہ احسان یاد نہیں، کتنی بار ذکر کرتے ہیں اس کا۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو، جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف کتنا ذکر کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی۔ ایک مرتبہ آپ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا وقت آیا تو نائی نے عرض کیا، علی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بند کر دیں، آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میری زبان ذکر اللہ سے نہیں رہتی۔ اس اللہ کا ذکر، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ہر راستے سے، ہر گلی سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزرتے، ایک روڈ سے گزرے، واپس آئے، دوبارہ گزرے، لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو گئے تھے یہاں سے، پھر دوبارہ، فرماتے ہیں گزر تو گیا تھا مگر ذکر اللہ کرنا بھول گیا۔ میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں، جس گلی سے گزروں، اس گلی کو رب کے ذکر کا گواہ بنا لوں۔ ہم غور کریں، ہم جب سواری پر گزرتے ہیں، جس گلی سے، جس روڈ سے، کہیں ایسا تو نہیں گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، یا نہیں سنتے ہوئے خود ہی گنگناتے ہوئے اس جگہ کو گواہ کر رہے ہیں۔ میرا کئی بار زمینوں پہ جانا ہوتا ہے کہ جب ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو ٹریکٹر اور ہل چلاتے ہوئے بھی گانے بجا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آپ جس زمین کو کھود کر اللہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں، اس کی طرف توکل کر رہے ہیں کہ مولا بیج ڈال رہا ہوں، فصل تو دینا، اس فصل کو کھودتے کھودتے بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیسے برکتیں آئیں گی؟ اس زمین کو آپ اللہ کے نافرمانی کا گواہ کر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ٹریکٹر پر بھی حمد باری تعالیٰ چل رہی ہوتی، ٹریکٹر پر بھی نبی پاک کی نعتیں چل رہی ہوتی، کوئی سنت وغیرہ بیان ہی لگا دیتے کہ چلو جناب ہل بھی چلاتے رہیں گے، کچھ مسائل بھی سیکھتے رہیں گے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے یہ کہ ہم کس قدر گناہوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں، اور ذکر اللہ سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا ہے۔ لیکن روحیں ہیں نا جو ہماری قبض ہوں گی، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ذاکرین کی ارواح کے سوا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں پیاسی نکلتی ہیں۔ ان لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ پیاسی ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اور یہ میں بات خود نہیں کر رہا، لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، بڑی بے چینی ہوتی ہے، میں تو اس لیے داش کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے تھوڑا بہت جناب معاذ اللہ شراب پی لیتا ہوں، اس لیے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں کہ سکون نہیں ملتا، میں جناب اس طرح کی ویب سائٹوں کو اس لیے وزٹ کرتا ہوں کہ بس سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف ہے وہ شخص جو سکون اللہ کی نافرمانی میں تلاش کرے۔ کہاں سے پتا چلے گا کہ سکون کہاں ہے؟ سکون دل کو چاہیے نا۔ آپ کی فیکٹری میں موٹر سائیکل بنے اور اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے تو اس پارٹ کی صحیح مینوفیکچرنگ کون بتائے گا؟ باہر روڈ پہ چلنے والا ایک آدمی یا فیکٹری کا اونر یا فیکٹری میں جو انجینئر ہے وہ بتائے گا؟ لوگ کہیں گے یار جس نے بنائی ہے اسی سے چیک کروا لو نا، تو ان کی کمپنی میں لے جاؤ، ان کو پتا ہے کیسے بنی ہے، وہ ٹھیک کر دیں گے، خواہ خواہ ادھر ادھر جا رہے ہو۔ ایسا ہی ہے، دل کس نے بنایا ہے؟ دل کس نے بنایا ہے؟ سکون اللہ اگر دل میں چاہیے تو اللہ سے پوچھ لیتے نا،
کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ کبھی سینما گھر میں، کبھی فلمیں دیکھنے، کبھی ڈرامے دیکھنے، سکون مل جائے۔ ارے جب دل بنایا رب نے ہے، اللہ ہی بتائے گا، اسی کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا کہ سکون کہاں سے ملنا ہے، اس دل میں اطمینان کیسے آنا ہے۔ آؤ رب کے پیارے کلام سے پوچھتے ہیں، اے کلام اللہ ہماری رہنمائی کر کہ تو نے دل میں، ہمارا دل جو بے سکون ہے اسے سکون کہاں ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ ارے قرآن نے بتا دیا ہے کہ چین کدھر ہے، ہم ادھر کبھی ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں، دل کو سکون ہو جائے گا، دل کو چین نصیب ہو جائے گا، سکون والی نیند آنا شروع ہو جائے گی، دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم چونکہ غلط جگہوں پر سکون تلاش کر رہے ہیں، اس لیے بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج نشہ کرنے والے سے پوچھو کیوں نشہ کرتے ہو، کہتا سکون نہیں ملتا، نشہ کرتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے عقل معاف ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں خودکشیاں کتنی بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ معلوم کریں تو بے سکونی بڑھ رہی ہے۔ مجھے بتائیے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، دلوں کا چین پاتے جاؤ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان بڑا مردود ہے، بعض اوقات ذکر کرنے والوں کو کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، رات کو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ 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 صدائیں بلند کر رہا تھا۔ شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کم وقت، اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے، ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آتا تجھے، تو ہی مسلسل اسے پکار رہا ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی رپلائی نہیں ہے۔ سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور رب کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں۔ اسی سوچ میں اس کی رات گزر گئی۔ اے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، اب خواب میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کیا۔ حضرت خضر نے کہا، اے نیک بخت، تو نے ذکر اللہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا حضور بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں ادھر سے جواب ہی نہیں آتا۔ اللہ اللہ۔ حضرت خضر نے کیا فرمایا، بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں، تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ بندہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ارے میری زبان بھی تو اللہ نے دی ہے نا، اگر یہ زبان کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ میرے رب کو میں یاد کر رہا ہوں تو یہ رب ہی کی عطا ہے۔ ارے بد نصیبوں کو، اللہ کے دشمنوں کو رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا، اگر آج میری زبان میرے رب کا نام لے رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے۔ یاد رکھیے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو بلایا جاتا ہے، جن کے نصیب میں یہ نیکیاں ہوتی ہیں وہی نیکی کرتے ہیں۔ ہم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کسی کو نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر جسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں کرتا ہوں، ارے میرے رب کی عطا ہے جو میں کرتا ہوں، میرے رب کی طرف سے یہ توفیق ہے جو میں کرتا ہوں، اللہ کا اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کس طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آج ہم کتنے غافل ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق دیکھا ہے۔ روٹی چبانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، ستو پینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ روٹی چباتا ہوں تو 90 تسبیحات کم ہو جاتی ہیں، تو میں اس غذا کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ زیادہ ذکر اللہ کر لوں۔ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ان کو پتا تھا کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جناب بوڑھا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا، تھوڑی عمر بڑی ہو جائے تو پھر داڑھی رکھ لوں گا، اللہ کا ذکر مجھے ضرور کرنا ہے لیکن ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو انجوائمنٹ کرنا ہے، ارے بعد میں جناب نیکیاں کر لیں گے۔ جس تیزی کے ساتھ آج کل نوجوانوں کی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں، کیا آپ کو نہیں آتی؟ کیا آپ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے؟ کیا آپ کو یہ اعلان نہیں سننے کو ملتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ ارے یہ اعلان کیوں یاد نہیں دلاتا کہ ایک دن میرا بھی اعلان ہونا ہے؟ اس زندگی میں جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیجیے۔ ہمارے اسلاف یہ جانتے تھے کہ زندگی تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو۔ ہم بھی سمجھتے ہیں زندگی تھوڑی ہے مگر ہم کہتے ہیں جتنا مال کمانا ہے کما لو، جتنی دنیا بنانی ہے بنا لو۔ یہ کانسیپٹ کا فرق ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر دنیا اچھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت اچھی کرنے کی کوشش کر لے۔ ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیے، اس قدر فضائل ہیں، حدیث پاک سنیے اور جھومتے جائیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سنو اور جھومتے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب تر ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے
تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے. ایسا کریم مولا ملا ہے پھر بھی اس سے دور بھاگتے ہو. تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ہمارا رب کریم ہے، وہ ہم پر رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے، مگر یہ بندہ ہے اپنے رب کے آگے سر نہیں جھکاتا، اس کو یاد نہیں کرتا، اس سے دوستی نہیں کرتا، اس کی رحمت کو نہیں پکارتا. یہ بے وقوفی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. ایک صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام سے جدا ہوتے وقت جو آخری کلام کیا وہ یہ سوال تھا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، مرتے وقت اللہ کا ذکر ہو. اب ذرا تھوڑا سا بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن، چھوٹا سا یوں سمجھیے کہ سوال کرتا ہوں، غور کیجیے. کس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا؟ ایک شخص ہے صبح اٹھتا ہے فجر نہیں پڑھتا، دوپہر ہوتی ہے ظہر نہیں پڑھتا، شام ہوتی ہے عصر مغرب نہیں پڑھتا، رات ہوتی ہے عشاء نہیں پڑھتا، دن بھر گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب موقع ملتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، جب موقع ملتا ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے، جب موقع ملتا ہے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، جب رات کو دوستوں میں بیٹھتا ہے تو کبھی جوا بھی کھیل لیتا ہے، کبھی جناب معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہے. سچ بتاؤ اس بندے کی اگر موت آئے گی کتنا زیادہ امکان ہے، کتنا زیادہ چانس ہے کہ کوئی برا کام کرتے کرتے موت آ جائے. ہم میں سارے یہی ہے نا جو چاہتے ہیں ذکر اللہ کرتے کرتے مرنا ہے، کلمہ پاک کے ساتھ مرنا ہے، نماز کی حالت میں مرنا ہے، باوضو مرنا ہے، اچھی موت مرنا سب چاہتے ہیں. اچھے کام کرتے نہیں اور اچھی موت مرنا چاہتے ہیں. اب ایک اور شخص ہے صبح ہوتی ہے تو فجر پڑھتا ہے، دوپہر ہوتی ہے تو ظہر پڑھتا ہے، شام ہوتی ہے تو عصر مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء کے وقت میں عشاء ادا کرتا ہے، دن میں تھوڑا سا قرآن پاک بھی پڑھ لیتا ہے، زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. موت تو اس کو بھی آنی ہے، مگر کتنا زیادہ چانس ہے کہ ہو سکتا ہے سجدے ہی میں موت آ جائے. یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہو اسی میں موت آ جائے، نبی پاک پر درود پڑھ رہا ہو اسی میں موت آ جائے، ذکر اللہ کر رہا ہو اور اسی میں موت آ جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کو آپ سب مانتے ہیں کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، مگر مجھے اور آپ کو نہیں پتا. ایسا ہے نا؟ اور کوئی ہے یہاں ایسا جو یہ بتائے کہ میں جناب موت آئی، ملک الموت آئے تو انہیں کہہ دوں گا ابھی رکیے میں ذرا غلط کام کر رہا ہوں، پہلے صحیح کام کر لوں. اتنا ٹائم ملے گا کسی کو؟ نہیں ملے گا نا. جو وقت مقرر ہے اس میں موت آ کر رہی. تو وہی طریقے ہیں، یا تو ملک الموت آئے تو برے کام کرتے وقت انہیں روک دینا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک طریقہ بچتا ہے کہ برے کام چھوڑ دو. جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام کرنا چھوڑ دو. نبی پاک نے فرمایا نا پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب تمہارا آخری وقت ہو تو زبان ذکر اللہ سے تر. درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر. آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل. یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے. بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے. ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں. گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ. یہ جمعے کا دن سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70. سوچئے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں،
25% ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ, بائی ون گیٹ ون فری, ایک خریدو دوسرا فری. لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو گرمیاں, ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار, سستا مل رہا تھا, ایک فری مل رہا تھا, سردیوں میں کام تو آئے گا نا, چلو لے لو بھائی. سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ سستا. ہم دنیا کے نفع کے لیے, دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں, جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا, تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بارڈر ہم نے کراس کیا, ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا, ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا, یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی, کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا, اس ملک میں ٹیکس ہے, یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا, اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے, ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں, صرف ٹیکس بچانے کے لیے. ایک مہینے کا سامان, اچھا گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار, ہم دنیا کمانے کے لیے, سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے, ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا, درود پڑھوں گا, صدقہ کروں گا. سبحان اللہ, ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا, اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا, میں نے کسی مریض کی عیادت, رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے, یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں, تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں, ہاں ڈیلے نہ کریں, تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں, برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا, لالچ میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں سجدہ بھی کروں, میں تلاوت بھی کروں, میں صدقہ بھی دوں, یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا, پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے, یہ نیکی ہے, اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ, کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو, بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا, نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں, اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا, اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے. یار تھوڑی اور نیکی کما لو, تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں, کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے, کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں, 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو, قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی, ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو, بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, گھنٹوں ضائع کر دیں گے, نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے. جی جناب, ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما, ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے. تو جلدی آ کر, کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا, علم دین الگ ملتا ہے, ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے, وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا, نیکی کی دعوت الگ ملے گی, اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے, سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی
تو سن 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 کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا، اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60 70 80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ دو باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے. حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے ہی آتے ہیں. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں. دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو والذنب لا ینسا. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا. پھر قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے. مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے. ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا نا البر لا یبلا. نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، 2 لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے! وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له. یاد ہے سب کو؟ جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له. کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر. سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، ابھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں۔ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنیں، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا۔ کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی۔ کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں، کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی، نہیں جناب۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔